خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس کے کچھ دن بعد ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو ان کے پاس حضرت عمر کے بیٹے پر قتل کا مقدمہ لایا گیا۔ حضرت عثمان نے معاف کرنا چاہا مگر حضرت علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سزائے موت دینے کا حکم کیوں دیا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مشہور صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لولو فیروز مجوسی نے نماز کی حالت میں ایک کاری وار کر کے شدید زخمی کر دیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چند روز علیل رہنے کے بعد داغ مفارقت دے گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے تو ان کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبید اللہ ابن عمر کا ایک مقدمہ لایا گیا۔ ان پر مقدمہ یہ تھا کہ انہوں نے ہرمزان جفینہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والے ابو لولو فیروز مجوسی کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا۔ دراصل یہ 3 لوگوں کے قتل کا مقدمہ تھا جو کہ مسلمانوں کے لیے اس وقت ایک سخت آزمائش کے طور پر سامنے آیا تھا۔ جب ابو لولو فیروز نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید زخمی کر دیا تھا تو اس نے پکڑے جانے کے خوف سے خود اپنی جان اس خنجر سے لے لی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے زخمی حالت میں ایک جگہ پر منتقل کر دیا گیا تھا جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن داغ مفارقت دے گئے تھے۔ کچھ تفتیش کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کے تانے بانے ہرمزان اور جفینہ تک پہنچنے لگے۔ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد گرامی کی موت کے صدمے سے دوچار ہو کر بدلے کی آگ میں ان دونوں کو مار ڈالا اور اس کے بعد ابو لولو فیروز مجوسی کے گھر پہنچے اور اس کی بیٹی کو بھی مار ڈالا۔ یہ خبر پورے مدینے میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے، آپ نے فوراً مداخلت کر کے لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ عبید اللہ ابن عمر کو مزید لوگوں کو مارنے سے روک سکیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور انہوں نے عبید اللہ ابن عمر سے تلوار چھین لی اور انہیں قید کر لیا تاکہ انہیں خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا جا سکے اور وہیں اس کا کوئی فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور مسلمانوں پر آنے والی اس آزمائش کے بارے میں سوچنے لگے کہ عبید اللہ ابن عمر نے اپنے والد گرامی کے صدمے میں 3 لوگوں کو قتل کیا ہے اور وہ بھی بلا دلیل قتل کیا ہے، کیونکہ جن افراد کو قتل کیا گیا تھا وہ صرف شک کے دائرے میں تھے، لیکن پختہ یقین کسی کو نہ تھا کہ انہوں نے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی سازش رچائی تھی۔ چنانچہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ یہاں پر صحابہ کرام کی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور ان دونوں جماعتوں نے اپنی اپنی رائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دی۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے عبید اللہ ابن عمر کو معاف کرنے کی درخواست کی اور کہنے لگے کہ کل ابھی ان کے والد گرامی کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، تو کیا آج ان کو بھی سزائے موت دی جائے گی؟ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید اللہ ابن عمر سے قصاص لینے کی یا ان کو سزائے موت دینے کی سفارش کی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے موافق عبید اللہ ابن عمر کو سزائے موت کا حقدار ٹھہرایا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہرمزان کے لڑکے کے حوالے ابن عمر کو کر دیا جائے
تاکہ وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لے یا ان سے قصاص طلب کر لے۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ہرمزان کے والی کے طور پر عبید اللہ ابن عمر کو معاف کرتا ہوں اور اس کا قصاص بیت المال کے مال سے ادا کرتا ہوں۔ مورخین کہتے ہیں کہ عثمان غنی کی نرم طبیعت کی پیش نظر یہ خیال ان کی سیرت سے میل کھاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خلافت کا آغاز سابقہ امیر المومنین عمر فاروق کے بیٹے کے خون سے ہو، لیکن دوسری جانب وہ ایک نہیں بلکہ 3 لوگوں کے خون کو بھی فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک طرف تو عبید اللہ ابن عمر کو سزائے موت سے بچا لیا اور دوسری طرف بیت المال سے مقتولین کو خون بہا بھی ادا کر کے خوش کر دیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ آپ کی دانش مندی اور مدبرانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ اس فیصلے کی وجہ سے نہ صرف امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی تسلی ہوئی، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدت مند ہو گیا۔ مگر مسلمانوں کی ایک جماعت جو کہ عثمان غنی کے اس فیصلے سے ناخوش تھی، اس جماعت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اگر ابن عمر کو اپنے زمانہ خلافت میں پا لیتے تو یقیناً ان پر قصاص کی حد جاری فرما دیتے۔ اب چونکہ حضرت عثمان غنی خلیفہ وقت تھے اور مسلمانوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کا حق انہی کو حاصل تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے میں چپ سادھ لی۔ محترم ساتھیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آغاز سے ہی ایک متنازع فیصلے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کی خلافت پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا تھا۔ صحابہ کرام پہلے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی نہ تھے اور ان کی صلح جو اور نرم طبیعت کے پیش نظر ان کی خلافتی پالیسیوں سے اور سیاسی احکامات سے ناخوش تھے، اور جلتی پر تیل کا کام ابن عمر کے بیٹے کے اس فیصلے نے کیا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے صحابہ کرام مستقل طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے بد دل ہو چکے تھے۔ کچھ صحابہ کرام نے ایسے موقع پر یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت زندہ ہوتے اور ان کے سامنے کسی قریشی نوجوان کے اوپر قتل کا مقدمہ درج ہوتا تو کیا وہ بھی اس کو معاف کر دیتے اور اس کا خون بہا بیت المال سے ادا کرتے، یا وہ اس کو قصاص کے سزا سناتے؟ جو کہ سب جانتے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو عمر فاروق اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ عدل اور انصاف میں ید طولہ رکھتے تھے، وہ کبھی بھی کسی قریشی نوجوان کو معاف نہ کرتے، پھر خواہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہوتا۔ محترم ساتھیو، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی دنوں کا واقعہ تھا۔